مسجد کی قالین کے نیچے فوم بچھانا عوامی ضرورت بھی ہے اور اس کے اندر ایک شرعی قباحت بھی موجود ہے۔ عوامی ضرورت یہ ہے کہ اگر فوم نہ بچھائیں تو زمین بہت زیادہ سخت ہوتی ہے اور بزرگوں کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ان کے گھٹنوں میں بڑا درد ہوتا ہے۔ جب وہ سخت زمین کے اوپر اپنا گھٹنا رکھتے ہیں سجدہ کرنے کے لیے تو انہیں بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر فوم اتنا موٹا ہو کہ پیشانی زمین پر نہ دبے اور اس کی صلابت، زمین کی صلابت، سختی پیشانی کو محسوس نہ ہو تو سجدہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اب یہ رواج بڑا عام ہو گیا ہے کہ قالین کے نیچے لوگ اس شرعی فقہی مسئلے کا لحاظ کیے بغیر اپنے قالین کے نیچے بڑے موٹے موٹے فوم بچھا دیتے ہیں، جس سے لوگوں کی نمازیں دو پر لگ جاتی ہیں۔ میں نے بھی اس ضرورت کو بھی محسوس کیا اور شرعی ضرورت بھی میرے سامنے تھی، تو دونوں چیزوں کو مد نظر رکھ کے میں نے اپنی مسجد میں قالین بچھانے کا ایک طریقہ نکالا ہے۔ میں نے چاہا کہ بزرگوں کو بھی تکلیف سے بچایا جائے اور شرعی قباحت سے بھی بچا جا سکے، تو ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھ کے میں نے جو طریقہ نکالا ہے وہ طریقہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، تاکہ آپ بھی اس طریقے پر عمل کر کے لوگوں کی نمازوں کی بھی حفاظت کریں اور بزرگوں کی بزرگی کا خیال بھی کر سکیں۔ آئیے اب میں آپ کو اس کی طرف لے چلتا ہوں۔ یہ دیکھیں، ہم نے بازار سے فوم منگوایا ہے۔ قالین ہمارا پہلے سے ہی بچھا ہوا تھا، تو اب ہمیں جب ضرورت محسوس ہوئی ہے تو ہم نے فوم منگوایا ہے۔ ہم نے اس فوم کو ناپ کیا تو یہ تقریباً 4 فٹ ہے۔ اب اگر ہم اس پورے کے پورے کو بچھاتے ہیں تو پھر سجدے والی جگہ پر بھی فوم ہی ہوگا، اس لیے ہم نے اس میں سے تقریباً 1.5 فٹ کاٹ لیا ہے، باقی 2.5 فٹ ہم نے بچھا دیا۔ سجدے والی جگہ کو چھوڑ کر پیچھے کر کے پاؤں کی طرف، جہاں پاؤں رکھتے ہیں ہم نماز میں، وہاں کے برابر ہم نے قالین کے نیچے بچھا دیا اور سجدے والی جگہ کو ہم نے خالی چھوڑ دیا ہے۔ اب میں آپ کو اس کے اوپر کھڑے ہو کر دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، کٹائی کرنے کے بعد ہم نے صف کے اوپر رکھا ہے تاکہ ہم آپ کو اس کے بارے میں بتا سکیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ پاؤں جو ہے وہ بالکل کونے پر رکھتے ہیں صف کے کنارے پر، اور وہاں سے جب آپ سجدے کی طرف جاتے ہیں، یہ دیکھیں آپ نے گھٹنے ٹکائے ہیں، تو گھٹنے جہاں آپ کے ٹکے ہیں وہاں نیچے فوم ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ گھٹنے سے بھی تقریباً تھوڑا سا فوم جو ہے وہ آگے بچا ہوا ہے، اور اس کے بعد جو سجدے والی جگہ ہے وہ بالکل فوم سے خالی ہے۔ یہ نیچے سارا فوم ہی فوم ہے، اور جہاں سجدہ کرنا ہے اس جگہ پر فوم نہیں ہے۔ بغیر فوم کے آپ سجدہ کریں گے صف کے اوپر، اور یہی مطلوب ہے۔ یعنی ہم نے تو صرف گھٹنے والی جگہ ہی نرم رکھنی ہے نا، تو سجدے میں تو ہمیں ویسے بھی ضرورت نہیں ہے، تو اس لیے ہم نے یہ کیا کہ صرف گھٹنے تک فوم بچھا دیا، سجدے والی جگہ سے فوم کو کاٹ دیا ہے۔ اب یہ دیکھیں، ہم نے قالین کے نیچے فوم بچھا دیا ہے اور اس کے بعد اوپر قالین بچھا دیا ہے۔ اب اس کو دیکھیں، میں نے جہاں پر پاؤں رکھتے ہیں وہاں پر پاؤں رکھے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو اب یہ بھی دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، ہاں، اب یہ سجدے کی طرف جاتے ہوئے ہم ایسے گھٹنے ٹکاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ دیکھیں، یہاں تک یہ فوم ہے، یعنی تقریباً یہ 6-7 انگل جو ہے گھٹنے سے آگے نکلا ہوا ہے، اور یہ دیکھیں یہ سجدہ جو ہمارا ہو رہا ہے یہاں پر بالکل فوم نہیں ہے۔ یہ تقریباً 1.5 فٹ جو ہم نے کاٹا تھا، یہ سجدے والی جگہ ہے، اس کے اوپر فوم نہیں ہے، اور اس کا بالکل فرق بھی نہیں لگ رہا کہ جناب یہ فوم کٹا ہوا ہے، یا یہ بالکل بھی، مطلب اوپر سے قالین کو دیکھیں نا تو بالکل بھی محسوس نہیں ہوتا کہ جی وہ نیچے کاٹ کے فوم رکھا ہوا ہے۔ جس وقت آپ سجدے میں جائیں گے تو یہ آپ کو پتہ چلے گا کہ جی یہاں فوم نہیں ہے، اس کی سختی آپ کو، اس کی صلابت آپ کو محسوس ہوگی۔